اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ قیامت کا دن تو وہی ہے کہ زمین بڑی بیان کرنے لگے گی، اے اللہ اس نے میرے اوپر فلاں جگہ بیٹھ کر یہ کیا تھا۔ بس سکتا ہے کوئی؟ ہاں، اللہ نے کیسے بندے کو گھیر رکھا ہے، کیسے گھیر رکھا ہے، گھیر لیا ہے نا، چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، بچنے کا کوئی چانس نہیں۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ محترم سامعین اور نوجوان ساتھیوں، دینی اماں اور بہنوں، موضوع کی مناسبت سے میں نے اس سورہ فصلت کی آیت نمبر 19 سے لے کر کے آیت نمبر 21 ہے، بلکہ 20 اور 23 تک آپ سمجھیں اس موضوع کا تعلق ہے ان آیات میں۔ اعضاء کی گواہی، اعضاء جمع ہے عضو کی، اعضاء جمع ہے عضو کی، عضو کی جمع یعنی عضو کی۔ ہمارے بہت سارے ساتھی عضو بھی نہیں سمجھتے ہوں گے تو کیا کہتے ہیں؟ پارٹس، انسانی جسم کے پارٹس۔ یہ گواہی، ان کی شہادت، یہ ہمارے اعضاء انسانی جو ہیں سب کے، یہ سب گواہ ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کیسی گواہی؟ اس کو ذرا میرے بھائیوں کچھ تفصیل کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات اور مقصد خلقت پر غور کریں۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا؟ اور رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ یہ تو ہماری مقصد خلقت ہے، ہمیں پیدا کیوں کیا گیا۔ اب مقصد حیات
ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم ذرا سمجھیں پہلے، ہمارے مقصد خلقت کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. اور مقصد حیات ہمارا کیا ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. یہ ہے مقصد حیات. ہم نے تم کو زندگی دیا، زندگی کے بعد پھر موت ہے. ہم نے زندگی کیوں دیا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھیں تمہیں میں سے، تمہارا امتحان لیں کہ تم میں کون زیادہ سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا؟ پھر یہ زندگی جو ہے، زندگی مقصد حیات جو ہمارا ہے، ہم عمل کرنا. اب بھائی عمل کرتے ہیں تو آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو مہینے بھر کی تنخواہ ملتی ہے نا بیٹے، تاریخ گنتے رہتے ہیں. بھائی آج 25 تاریخ ہے، یا ابھی کوئی پوچھے کتنی تاریخ تو کیا کہے گا؟ 15 ہے، 15 تاریخ ہے نا. ہاں سوچے گا بھی چلو یہ 31 کا مہینہ ہے، پہلی تاریخ ذرا ایک دن بھی لیٹ آئے گی. ہاں دیکھیں آدمی حساب لگاتا ہے کہ ہاں ہمیں کیا کرنا ہے، تنخواہ ملے گی. پھر اگر آپ سرکاری ملازم ہیں یا کسی بڑی کمپنی میں، تو جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ پینشن یا سروس فنڈ. آدمی انتظار کرتا رہتا ہے، امید لگائے ہوئے ہے. جب بھی انسان کچھ دنیا میں کام کرتا ہے تو اس کے بدلے کا انتظار کرتا ہے نا بھائی. ہم لوگ اس دنیا میں اپنے مقصد حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم عمل کر رہے ہیں لیکن ہمیں عمل کا بدلہ نہیں، سب ادھار ہے. یہاں کیش کوئی معاملہ نہیں، سارا معاملہ کس کا ہے؟ ادھار کا. اب ادھار کا دیکھتے ہیں بچوں کے امتحانات تو کچھ آگے پیچھے ہوتے، لیکن رزلٹ سب کا اس ساتھ میں ہوتا ہے. تو جتنے انسان پیدا ہوئے سبوں نے عمل کیا، چاہے اچھا یا برا، لیکن ابھی بدلا نہیں اصلی بدلا. اور ابھی پتا نہیں کتنے لوگ امتحان میں باقی ہیں قیامت تک. اب سارے لوگ جتنے انسانوں کو اللہ نے پیدا کرنے کے ارادہ کیا، سب پیدا ہو جائیں گے. پھر آخر میں کیا آئے گی؟ قیامت. ٹھیک ہے نا؟ قیامت کیوں آئے گی؟ قیامت کا مقصد ابھی پونا یونیورسٹی میں بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے بتایا. کیا وہاں قیامت کیوں آئے گی؟ سورۃ طٰہٰ کی آیت رب العالمین نے فرمایا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اللہ اکبر. لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. اے لوگوں، قیامت اس لیے آئے گی کہ ہر نفس سے، ہر انسان نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ اسے دے دی جائے. اور کل والی حدیث اگر یاد ہوگی، بہت سارے ساتھی رہے ہوں گے، تو موسیٰ حضرت جبرائیل آئے، نبی علیہ السلام کو 5 نصیحتیں کی. پہلی نصیحت یا محمد اسمع شئت فإنک میت وعمل ما شئت فإنک مجزی بہ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. جبرائیل امین نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھیں، جب تک آپ زندہ ہیں لیکن بہرحال موت کا مزہ آپ کو بھی چکھنا. ایک دن موت آئے گی اور آپ کی روح قبض کی جائے گی. نمبر 2 یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَعَمَلْ مَا شِئْتَ، جو چاہیں عمل کریں، لیکن بہرحال جو بھی عمل کریں گے آپ کو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے. نمبر 3 وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُ. آپ جس سے چاہیں محبت کر لیں، لیکن بہرحال ایک دن محبت ختم ہونے والی ہے، یعنی جدائی ہے، جدائی ہونے والی ہے. وَعَلَمْ، آپ اچھی طرح سے یاد رکھیں
شرف المؤمن صلاتہ باللیل، مومن کی عزت، منزلت، مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کب اس کو دیتے ہیں؟ جب کہ وہ تہجد گزار ہو۔ وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور مومن کی عزت اللہ تعالیٰ نے بے نیازی میں رکھا ہے، لوگوں کے مال و دولت پہ نگاہ نہ رکھے، خودداری، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے بتا تیری رضا کیا ہے، خودداری، انسان کے اندر خودداری، یہ انسان کی عزت کا ہے۔ تو قیامت کا مقصد اللہ نے بیان فرمایا، لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ، ہر نفس بِمَا تَسْعَىٰ، جو اس نے کیا کیا ہے، کوشش۔ یہ حساب والا دن جو ہے، جب اللہ تعالیٰ بدلہ دینے لگے گا تو اس کی مثال یوں سمجھیں، یہ کہیں ٹیچر ہیں، انہیں نے 2-4 دن ناغہ کیا، تنخواہ 500 کٹ گئی۔ صاحب کیوں میری تنخواہ کٹ گئی؟ اب اپنے غلطی پر ملامت تو نہیں کریں گے، اعتراض کس پر؟ کیشیئر پر۔ کیا خیال ہے، یہ ہوتا ہے نا، آپ چلے جا رہے ہیں، گاڑی آپ نے بلا وجہ روڈ پر کھڑی کر دی، نہیں 10 منٹ میں آ جائیں گے، پولیس آئی اور گھسیٹ کے لے کے چلی گئی۔ بھائی کیوں لے گئی؟ 5 منٹ نہیں۔ آج انسان کو اپنے قصور کا اعتراف کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ تو یہی معاملہ قیامت کے دن، وہ تو زندگی بھر کا حساب آپ سامنے کھڑے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ اکبر، وہاں بھی انسان بڑے ہیلے بہانہ کرنا چاہے گا تو اللہ نے سارے راستے ہیلے بہانے کے بند کر دیے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آسان کر دے سب کے لیے مرحلہ۔ نبی علیہ السلام، اللہ، ایک دن حضرت عائشہ بیٹھی رو رہی، اللہ اکبر، ہم لوگوں کو فکر نہیں، کبھی انشاءاللہ بتائے گے، ہم کو قیامت پر ایمان تو ہے لیکن فکر نہیں، اسی لیے ہمیں کچھ پرواہ نہیں ہے، دیکھا جائے گا۔ ایمان کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ فکر۔ میرے بھائیوں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی، صحیح بخاری کی روایت، زارو قطار رو رہی، آنسو بہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام آ گئے، تشریف لائے، دیکھا تو حضرت عائشہ رو رہی ہیں، آنسو، زارو قطار آنسو بہ رہے ہیں۔ عارف میں، یا عائشہ تو ما یبکیک، عائشہ کیوں رو رہی ہو تم؟ کیا ہو گیا؟ کیا پریشانی ہے؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ یا رسول اللہ، قیامت کے ہولناکی کو یاد کیا، رونا آ گیا، پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ یا رسول اللہ، آپ ذرا بتائیں، کیا قیامت کے دن آپ ہم لوگوں کو یاد رکھیں گے کہ نہیں یاد رکھیں گے؟ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ یا رسول اللہ، قیامت کی ہولناکیہ، اس کا تصور ہم نے کیا، رونا آ گیا، لیکن یہ ذرا بتائیے کہ قیامت کے دن حل تذکر اہلک، اپنے اہل ویال کو آپ یاد رکھیں گے، بیوی بچوں کو؟ آن فرمایا، عائشہ یاد تو رکھوں گا لیکن 3 مرحلے ایسے ہیں کہ نہیں یاد کروں گا میں بھی تم سے۔ یہ فکر ہوتی ہے میرے بھائی، وہاں انسان بڑے ہیلے بہانے کرے گا، اللہ رب العالمین نے اسے ہیلے بہانے کا سلسلہ ختم کرنے کے لیے کئی چیزیں رب العالمین نے مقرر کی ہیں۔ نمبر 1، آپ تاکہ آدھا گواہی دیں گے، کیوں آدھا، کیا دینے کی ضرورت پڑی ہے، سمجھ میں آئے ہمارے۔ قیامت کے دن حساب کتاب کے وقت جب اللہ تعالیٰ بندے کا حساب کرے گا اور بندہ سمجھ گیا کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے، جہنم سامنے، جیسے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہر آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی مترجم نہیں ہوگا جو عربی کا ٹرانسلیٹ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے، اردو ہماری زبان ہے، عربی میں کرے اور اللہ کی زبان عربی بولے تو نہیں،
ہر ایک انسان سمجھے گا ڈائریکٹ اللہ سے بات کرے گا، اس قدر اللہ تعالیٰ سوال کرے گا لیس بینہ وبینہ ترجمان۔ اللہ پوچھے گا بندے میں نے تیرے یہ لیے کیا، تیرے لیے یہ کیا ہے کہ میرے لیے کیا کیا؟ فَإِذَا لَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا، بندے نے کچھ اللہ کے پاس جمع ہی نہیں کرایا تھا زندگی۔ دائیں دیکھا فَلَمْ يَرَ إِلَّا النَّارِ، بائیں طرف نگاہ ڈالا تو جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے، دائیں طرف ڈالا جب بھی جہنم کی آگ، سامنے دیکھا جہنم کی آگ، پیچھے دیکھا جہنم کی آگ، چاروں طرف سے جہنم کی آگ میں گھرا ہوا ہے۔ جب کچھ عمل نہیں، اللہ نے حکم دیا جہنم لے گئی اس کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسی نوبت نہ آئے۔ یہ جو قیامت کے دن انسان ایسے خطرناک مرحلے میں ہیلے بہانے جھوٹ فریب سے کام لینا چاہے گا تو اللہ رب العالمین نے بندے کو اپنے جرائم کا اعتراف کرانے کے لیے بہت ساری چیزیں دنیا ہی میں مقرر کر دی ہیں کہ دنیا آخرت میں کوئی انکار کا چانس باقی نہ رہ جائے۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے انسان کو جانوروں کے نہیں بلکہ انسان کو انسانی عقل دیا، اس لیے انسان کو عاقل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان دو قسم کے ہیں، عاقل اور غیر عاقل۔ انسان کو عاقل، باقی سب کو غیر عاقل کہا جاتا ہے۔ ای بات سمجھ میں؟ کیوں؟ جو جانور بڑا سے بڑا جانور ہو، طاقتور سے طاقتور، لیکن انسان کو ایسی عقل دیا ہے کہ انسان اس کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ اونٹ کا کتنا وزن ہوتا ہے، کتنی طاقت، لیکن یہ بچہ بھی اونٹ کی نکیل ڈال کر کے قابو کر لیا۔ انسان جانور ہی رہا، لیکن انسان اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو یاد رکھو میرے بھائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ هَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، ہم نے انسان پہلے کچھ نہیں تھا، پھر ایسا انسان ہم نے پیدا کیا، نبتلیہ، تاکہ اس کا امتحان لے۔ آج تک انسان اللہ تعالیٰ شیر، چیتے، کتے، بلی کا امتحان نہیں لیا۔ امتحان لیا تو کس کا؟ انسان اور جن، انسان کا۔ نبتلیہ، ہم انسان کو اس لیے پیدا کیے تاکہ اس کا امتحان لیں۔ اگر رزلٹ پاس کا ہے تو جنت میں ڈالیں گے، اور اگر فیل ہے تو کہاں ڈالیں گے؟ جنت۔ اس لیے کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو دیکھنے والا، سننے والا، عقل والا بنایا۔ ہر چیز پتہ نہیں، انسان آج کتنی چیزیں ایجاد کر کے کہاں انسان پہنچ گیا۔ ایک انسان سب سے پہلے ہے، نہ نبی کی ضرورت، نہ پیغمبر کی ضرورت، نہ گواہی دینے کی ضرورت۔ انسان اتنی عقل استعمال کر رہا ہے، آج کیا کیا چیزیں نہیں بنا لے رہا ہے، لیکن اپنے خالق کے پہچان کے لیے اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا ہے۔ اسی لیے انسان جہنم میں جائے گا۔ اور جس کو حدیث میں یاد آئی، علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیح الجامع الصغیر کے اندر نقل کرتے ہیں، اگر کوئی انسان ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل نہیں دیا ہے تو اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہے۔ رفع القلم عن ثلاث، 3 قسم کے لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا ہے۔ کچھ کرتے نیکی کرتے تو نیکی بھی نہیں نوٹ کی جاتی، آئی بات سمجھ میں؟ نیکی بھی نوٹ نہیں کی جاتی، اور برائی کرتا ہے تو برائی بھی نہیں نوٹ کی جاتی، ٹھیک ہے نا؟ ان میں ایک کیا ہے؟ 3 میں سے وَعَنِ الْمَجْنُونَ، مجنون اور دیوانہ، پاگل آدمی جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو۔ دیکھا آپ نے؟ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے
بتا رہا تھا حدیث ابو یعلا وغیرہ کی کہ قیامت کے دن 4 قسم کے لوگ ہوں گے جن کا اللہ تعالیٰ خصوصی انٹرویو لے گا۔ ایک کیا ہوگا؟ چاروں میں سے ایک مجنون، کون؟ پاگل۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کیا کیا، کیوں مرتے ہی پاگل پن ختم ہو گیا نا، زندگی بھر پاگل رہا مجنون، مرا دفنا دیا، اب دفنا دینے کے بعد تو ختم، پاگل پن ختم، اب تو وہ اس کا رہا۔ حشر میں اٹھایا گیا وہ 4 قسم کے لوگ، ان میں سے ایک پاگل، اللہ تعالیٰ اس سے کیا پوچھیں گے؟ میاں تم نے کیا کیا؟ اے اللہ، رسول آئے، پیغمبر آئے، زمین اور آسمان سب کچھ، لیکن تو نے عقل نہیں دیا تھا اس لیے میں کچھ کر نہیں سکا۔ اللہ فرماتے اچھا، اگر عقل دیتا تو کرتا، تو اللہ رب العزت ضرور کرتا۔ تو اللہ ان کا امتحان کیسے لے گا؟ اللہ تعالیٰ ایک جہنم بنائے گا۔ کیا بنائے گا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب تو عقل آ گئی نا، اب عقل آئی ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا انٹرویو حشر کے میدان میں لے رہا ہے۔ اچھا ایسا کرو، خوب بھیانک خطرناک جہنم کی آگ جلتی ہوگی، اللہ فرمائیں گے اچھا میرا حکم ہے جا کر کے داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے تو اچھا تھا پاگل ہی بنا کے رکھا ہوتا، نہیں سمجھے؟ اے اللہ، میں یہ بہانہ اس لیے کہہ رہا تھا جہنم جائے، اور سچ بولنے کے باوجود تو جہنم کا بھیجا ہے ہم کو۔ اللہ فرماتے ہیں بس فرشتوں پکڑو اس کو جہنم میں ڈالو۔ اللہ دیکھا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جب میرے سامنے میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تو عقل دیا ہوتا تو دنیا میں بغیر ہمیں دیکھے کس کی بات تو قبول کرتا۔ فیل ہو گیا نا، فیل ہو گیا نا، کیا معاملہ ہے؟ بہانہ کرتا ہے اللہ، رسول آئے، پیغمبر آئے، کتاب آئی، علماء پیدا ہوئے، سب کچھ سب موجود ہے۔ اللہ میری عقل تو تینے چھین لیا تھا، پاگل تھا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، ہمیں تو جنت میں جانا چاہے۔ کس کا کیا مانگ رہا ہے وہ؟ عقل، بہانہ۔ اللہ چھوڑتا نہیں، بہرحال جہنم میں گئے، کیوں؟ اللہ کے رسول شاہ فرماتے ہیں لیکن ایک دوسرا پاگل ہوگا، دوسرا پاگل وہاں اس نے بتایا اللہ دنیا میں نبی آئے، پیغمبر آئے، سب کچھ آئے، لیکن ہم کیا کریں، عقل نہیں تھی، ورنہ نبی کی فرما برداری کرتے، نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، حج کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا یہ جہنم میں کود جا، وہ جہنم میں کود پڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جہنم کی آگ کو گلو گلزار بنا دے گا۔ اللہ فرماتے لوٹاؤ، یہ جہنم نہیں تھے، انٹرویو ہو رہا تھا۔ واقعی اگر دنیا میں اس کو عقل دیے ہوتے تو نبی کی فرما برداری کرتا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ 4 میں سے ایک ہے، 3 پھر کسی اور موقع پر بات کیا چلی میرے بھائی، عقل کی، عقل کا استعمال ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ ذرا سوچو، 1 2 نہیں، علماء ہے۔ اتأمرون الناس بالبر، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو؟ سب گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے توبہ استغفار پر تقریریں لمبی لمبی کرتے ہو اور خود کبھی توبہ استغفار نہیں کرتے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، یہ بیچارے تو تمہاری آواز سن کر کے، تمہاری تقریر سن کر کے توبہ استغفار کیے، ان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا تھا، تم تو قرآن پڑھنے والے تھے، اس کے باوجود غیروں کو بتایا، خود نہ سدھرا تو۔ اللہ نے کیا فرمایا آگے، افلا تاکلون، کہ اللہ کیا تم کو عقل نہیں تھی؟ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ کس کا حوالہ دے رہا ہے؟ عقل کا۔ آئی بات سمجھ میں؟ پتہ یہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ آپ نے برائی کی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
جو نیک برائی کیا ہے سمجھ فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ جہنم میں جانے کے لیے ہیلے بہانے نہیں چل سکتے۔ سب سے پہلی چیز ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو نقصان اور خسارے سے بچانے کے لیے اللہ نے کیا دیا؟ ہمیں عقل دیا۔ وانتم تتلون الکتاب۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دیا، ٹھیک ہے نا؟ ہو سکتا ہے عقل سے آپ کام نہ لیں، کچھ کوتاہی کریں، پھر اللہ نے کیا کیا؟ بھول چوک ہو جائے، اللہ رب العالمین نے رسول اور پیغمبروں کو بھیجا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہمیں یاد دہانی کرانے، ہدایت کی باتیں اور جنت کی راہ دکھانے کے لیے کیا بھیجا؟ لاکھوں رسول اور پیغمبر دنیا کے اندر آئے، نذیرا و بشیرا۔ آئی بات سمجھ میں؟ رسول بھیجے تاکہ رسول کی تنبیہ کرنے، یاد دہانی کرانے سے آدمی گناہوں سے توبہ کرے، برائی نہ کرے، تاکہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ اسی لیے سورۃ البقرہ 2 پارے کی آیت اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ہم نے رسول کیوں بھیجا؟ لَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آ جانے کے بعد کوئی انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش نہ کرے۔ کیا؟ مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ۔ اللہ ہم کیا کریں؟ کوئی نبی کا وارث ہمیں بتانے والا آیا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا رسول بھیج کر کے ہم نے حجت بازی کو ختم کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی بیٹے؟ سب سے پہلے کیا دیا اللہ نے؟ نمبر 2 رسول کو بھیجا کہ رسول آئے اور رسول نے ہماری رہنمائی کی۔ سر دیکھتے نہیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک قوم کو سمجھایا، پھر بھی بات نہ مانے اور جہنم میں اللہ ڈال دے، تو اللہ نے تو کوئی قصور تو نہیں کیا، اللہ نے تو کوئی زیادتی نہیں کی۔ آدمی خود اپنے کردار کی سزا بھگت رہا ہے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، رسول جب آئے یاد دہانی کرانے کے لیے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ بھئی رسول و پیغمبر میں بن کے اللہ کی طرف سے آیا ہوں، میری بات سنو گے، مانو گے تبھی کامیاب ہوگی۔ یہی ہوتا ہے نا۔ رسول انبیاء علیہم السلام نے جب قوموں کی رہنمائی کی، یاد دہانی کرایا، اگر قومیں باز نہ آتی، انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ جن قوموں کو نافرمانی کی بنا پر ہلاک و برباد کیا، اللہ ان کی داستان اور ان کے واقعات ہماری عبرت و نصیحت کے لیے بیان کیا، تاکہ فلاں نبی آئے تھے، قوم بات نہیں مانی تو اللہ نے ان کو عذاب میں گرفتار کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے سورۃ البقرہ اور سورہ اعراف کے اندر ایک بڑا عبرتناک واقعہ مذکور ہے کہ نبی کی یاد دہانی کرانے کے باوجود اگر کوئی قوم اصلاح نہیں کرتی تو اللہ نے اس کو ہلاک اور برباد کیا، اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آسمانی کتابوں نبیوں کو بتاتا رہا تاکہ لوگ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔ سورۃ البقرہ، سورہ اعراف، بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کا شکار سیٹرڈے کے دن یوم السبت کو حرام قرار دیا تھا۔ آئی بات نا؟ قصہ معلوم ہے نا؟ باز نہیں آئے تو اللہ نے کیا بنا دیا؟ سب کو بندر بن گئے نا۔ آگے کیا بنا؟ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، اس بندر کو، اس قوم کو
جو اللہ کی نافرمانی کرتی تھی، نبی کی بات نہیں سنے، علماء کی بات نہیں سنے، قوموں کے ہلاکت سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بندر بنا دیا، وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، ہم نے عبرت بنا دیا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور کیا موعظہ، کیا بیٹے موعظہ کی وعظ و نصیحت، وعظ، موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے تقریر، ایک ہے نصیحت، ایک ہے بیان، اور ایک ہے کیا موعظہ، کیا موعظہ، موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ وعظ سے، اللہ اکبر۔ اگر جنت کی نعمتیں، جنت کی حوریں، جنت کے کھانے پینے کو بیان کر کے ان کو لالچ دلایا جائے تو تقریر نصیحت تو کہیں گے لیکن اس کو واس نہیں کہتی، کیوں؟ وہ تو لالچ میں بھائی سبھی کر لیں۔ ہاں آپ حضرات جانتے ہیں 1937 کے اندر، 1937 میں جب امرتسر کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم ابو حنیفہ کانفرنس کر رہے تھے، سمجھ گئے نا؟ ہمارے سنی بھائی، سنی مولوی جو تھا، جیسے آپ کے ہاں ایک نکلا ہوا ہے ماشاءاللہ، عجائبات سنتے ہوں گے، کبھی پلین پر تقریر کر رہا ہے، کبھی بارات دلہے کو نصیحت کر رہا ہے، سن لیا نا آپ لوگوں نے، سمجھ گئے نا؟ ایسے ہی ایک پیدا تھا امرتسر کے اندر، اس نے 1937 یکم نومبر، یکم 1 2 3 یہ 3 دن کانفرنس تھی، اس میں ایک مولوی جوش میں آیا اور کہا کہ سن لو، وہابیوں کے سر پر ایک جوتا مارنے سے ایک حور ملتی ہے، بڑی اچھی بات۔ اب ایک نوجوان تھا، سوچا دنیا میں ایک بیوی سے شادی کرنے کے لیے اتنے پاپڑ بیلنے پڑے اور شادی کے بعد باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، تو وہاں تو صرف ایک جوتا مارنے سے جنت میں ایک بیوی مل رہی ہے، للچا گیا بیچارہ، للچا گیا۔ اب سوچتا ہے کہ ایک کو مارنے سے، ایک جوتا مارنے سے، تو اگر کسی کو قتل کر دیں گے تب تو سینکڑوں حوریں مل جائیں گی، اور ان کو بھی قتل کر، یہ بھی وہابی وہ بھی وہابی، لیکن مولانا ثناء اللہ امرتسری جو ہیں وہابیوں کے سردار ہیں، ان کو قتل کر دیں گے تب تو شاید پوری جنت کی حوریں ہمارے ہی نصیب میں۔ یہ سوچ کر کے ظالم 1937 4 نومبر کو مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر رکھی، اس کے رد کے لیے مسجد مبارک میں، یہی عشاء کے بعد پروگرام تھا، عشاء سے جیسے رک کے اترے مسجد کے سامنے، قمر بیگ نامی بریلوی نوجوان گڑاسا لے کے کھڑا تھا، مولانا پر حملہ دھڑا دھڑ، اس کو مارا، اس کو مارا، اس کو مارا، مولانا بے ہوش ہو کے گر گئے، اور اس کو لوگوں نے پکڑا، لیکن پکڑنے والے بھی اسی کے ساتھی تھے، او ظالم چھڑا کے چلا گیا، کہاں ہے، پکڑو پکڑو، بعد میں بہرحال تو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ایک آدمی ایک مسلمان کو قتل بھی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن کس کے اندر؟ لالچ۔ لیکن ہو سکتا ہے کہنے ہم کو ضرورت ہی نہیں، یہ کہنے ہم کو حوروں کی ضرورت نہیں، ہماری دنیا ہی کی بیوی حوروں کے سردار ہے، کیا کریں گے؟ تو ہو سکتا ہے یعنی مولوی صاحب کتنی بھی لالچ دلائے لیکن یہ کام، یہ ان کے اندر شوق پیدا نہ ہوا، اس کو کہا جاتا ہے بشارت سنانا۔ اور ایک ہے بیٹے واس، جو بتا رہا تھا فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً، موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یہ بندر بنا دینے کے بعد اس قصے کو ہم نے قیامت تک آنے والے متقیوں کے لیے موعظہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ موعظہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز ہو سامنے، اس سے ڈرا کر کے، اس کو پیش کر کے، اس خوفناک منظر کو یاد دلا کر کے جو نصیحت کی جاتی اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ واعظ اور موعظہ۔
تو ہمارے لیے بہت سارے مواعظ اور موعظہ ہیں۔ تیسری چیز ہو گئی، اگر اس پر بھی بندہ نہیں سدھرتا تو چوتھی چیز میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین لیکن پھر بھی انکار کرے گا، نہیں سدھرے گا نا۔ موعظہ، نہ عقل استعمال کیا، نہ رسول کی باتیں سنا اور نہ تو موعظہ، پھر اب ہو سکتا ہے انکار کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرامن کاتبین مقرر کیا، ذرا سمجھو میرے بھائی، تاکہ اعضاء کی گواہی کے کیا مقصد ہے وہ سمجھ میں آئے۔ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے، کیوں ضرورت پڑی گواہی دینے کی؟ یا تو خوب ترار ہو حاضر جوابی میں میاں، یاد ہے کچھ قبر محشر کے سوالوں کا جواب، یہاں تو بڑی لمبی لمبی باتیں کرتے ہو۔ سنو، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بندو یاد رکھنا، ہاں تم جو کر رہے ہو، ہم کتنا بھی انکار کرو گے، ہم نے تمہارے اوپر کس کو مقرر کیا ہے؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ ہم نے تمہارے اوپر مقرر کر رکھا ہے کرامن، بڑے نیک، عدل و انصاف، شرافت کے پیکر، امانت دار فرشتوں کو تمہارے نام اعمال کے لکھنے کے لیے۔ آئی بات سمجھ میں نا؟ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ جو کرتے ہو ان کو معلوم ہے، وہ غافل نہیں، سب نوٹ کر لیتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام جمعے کے دن اکثر و بیشتر جمعے کے خطبے میں سورہ قاف کی تلاوت کرتے، قاف والقرآن المجید۔ کیوں؟ بڑا بہترین یہ جو موضوع ہے پورا اللہ نے پیدا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ میرے بندو تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ۔ تمہیں معلوم ہے جب دو فرشتے اکٹھا ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف بیٹھا رہتا ہے، ایک بائیں طرف بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کس کی ریکارڈنگ ہو رہی بیٹے؟ کسی مولوی صاحب کی تقریر کے؟ کس کی؟ کہ اعمال کی۔ ہم اور آپ یہ بات کریں، یہ بھی لکھی جا رہی ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ تمہاری غیبتیں کرنا، شکوہ شکایت کرنا، خوریزی کرنا، کسی کا قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، یہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ ما یلفظ من قول، تمہارے زبان سے ایک بات بھی نکلے معمولی سے، اس کو بھی فوراً یہ ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ہاں، ما یلفظ من قول، تمہاری زبان سے کوئی بات ایسی نہیں کہ نکلے اور آگا جائے، نہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بالکل لکھ کر کے تیار کر دی گئی ہے، تمہاری فائل تیار ہو گئی ہے۔ آج کہیں جانا ہو، نہیں کمپیوٹر میں چیک کر لو کہیں میرا نام تو نہیں ہے دہشت گردوں میں۔ دیکھا آپ نے کتنا ڈر اور خوف۔ اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔
یہ فرشتے برابر ریکارڈ کرتے رہے. زبان سے کوئی بات نکلی، اب 1000 واپس لینا چاہے لیکن واپس نہیں ہو سکتی. کیوں؟ معراج والی حدیث میں ایک روایت یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے ایسے علاقے میں لے جایا گیا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک پتھر چھوٹا سا ہے، پتھر اس میں سورا، اور ایک بڑا سا بیل، وہ بھی چھوٹا والا ہے، بڑا سا بیل اس میں گھسنا چاہتا لیکن گھس نہیں پا رہا ہے. میں نے کہا جبرائیل یہ کیا بیل اتنی دیر سے اس میں گھسنا چاہتا، بدبخی بیل، کیا بات ہے؟ اللہ جبرائیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے، کیا آپ نے اندازہ لگایا اس چھوٹے سے سوراخ میں یہ 5 کنٹل کا بیل گھس سکتا ہے؟ نہیں، ناممکن ہے. تو جبرائیل امین نے کہا آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، جا کے امتیوں کو بتائیے گا کہ جیسے اتنا بڑا بیل اس چھوٹے سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، ایسے ہی منہ سے بات نکل جانے کے بعد کوئی واپس لینا چاہے واپس لینا ناممکن ہے. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اذ یعلم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اب آ گئی بات تو اور بتائیں، اور کب تک ہے؟ کب تک ریکارڈ کب ہو رہا ہے؟ جب تک کہ روح کب سے نہ ہو جائے. اور یہ ریکارڈ کیا ہوا یہ فائل کہاں گئی؟ حیدرآباد کی میوزیم میں نہیں رکھی گئی کہ رکھ دو میوزیم میں، کہیں الماری میں رکھ دو، نہیں. سورۃ اسراء 15واں پارہ، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ. یہ کرامن کاتبین زندگی بھر کا جو ریکارڈ تیار کیا ہے، اللہ فرماتے میں نے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہم نے ہر انسان کا نام اعمال اس کے گردن میں ڈال دیا ہے، پہنا ہوا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور گلے سے اللہ کب نکالے گا؟ قیامت کے دن. دیکھا آپ نے کبھی سوچا یہ موضوع جو آپ نے دیا وہ تو بڑا آسان ہے، ہاں بھائی آنکھیں گواہ، کیوں گواہی دے گی؟ یہ ذرا سوچو، اس کے پیچھے بہت بڑا اس کا بڑی ایک داستان ہے. اس آیت سے پہلے اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی بڑی پیاری تفسیر بیان کی. اور لوگ کہتے ہیں مفسرین کہ سب سے اچھی تفسیر امام حسن بصری کی ہے. کیا کہتے ہیں تفسیر؟ کہتے ہیں آدمی جو بھی نیکی یا برائی کرتا ہے، کرامن کاتبین جب تک روح قبض نہ ہو جائے تب تک لکھ کر کے وہ تیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تب تک وہ لکھتے ہیں، تیار کرتے ہیں. کوئی چیز نہیں چھوٹتی. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. دیکھا آپ نے، کوئی چیز نہیں چھوڑتے، ہر کل صغیر و کبیر مستتر. اور یہ کیا کہیں گے؟ نہیں اچھا ٹھیک ہے، یہ داڑھی نہیں رکھتے، یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے. سگی اللہ کیا خیال ہے؟ آج گناہ سے روکا ہے بھائی، گناہ کبیرہ اور صغیرہ، یعنی اس کا مطلب گناہ ہے صغیرہ تو کرو، کوئی کبیرہ سے بچو، صغیرہ سے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں. کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ مستقل موضوع کسی اور موقع پر انشاءاللہ. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز کیا ہے؟ وہ ریکارڈ ہے. مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بات ہو وہ بھی فرشتے اس میں ریکارڈ میں لا لیے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب تک روح قبض نہ ہو جائے تب تک تو یہ کرامن کاتبین نوٹ کرتے ہیں. اور جب آدمی مر جاتا ہے
اب فرشتوں کی ڈیوٹی، جو فرشتے آپ پر مقرر تھے، آپ کا ہمارا ریکارڈ تیار کرنے کے لیے، ہمارے اور آپ کے مر جانے کے بعد وہ ڈیوٹی ان کی ختم، اب دوسرے کے ساتھ لگ جائے، بہت پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا، فرشتوں نے جو لکھا ہے وہ کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ قبر میں اس کے ساتھ گلے میں ڈال کے چھوڑ دیا جاتا۔ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین کہتے ہیں سب سے اچھی تفسیر یہ ہے۔ اب آگے سنو، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، یہ جو ریکارڈ کیا ہے وہ گیا نہیں، ضائع نہیں گیا کہ ضائع گیا، اور یہ فائل کبھی غائب بھی نہیں ہوتی، معلوم ہے نا؟ آج یہ دے کر کے فائل غائب کرا دی سکتی ہے، ہاں بس دینے کی ضرورت ہے، فائل غائب، مجرم آزاد، لیکن وہ فائل کبھی غائب۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال ریکارڈ ہم نے کہاں ٹانک دیا ہے؟ گلے کے اندر، کرامن کاتبین نے تیار کیا۔ کب تک؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اللہ فرماتے ہیں اب اس کے گلے سے ہم کب نکالیں گے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ یوم، اب اس کے نام اعمال کو جو گلے میں ٹانگا ہے کرامن کاتبین نے جو ریکارڈ کیا ہے، وہ کب نکالیں گے ہم اس کے لیے؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن، یلقاہ منشورا، کتابا یلقاہ منشورا، اللہ فرماتے ہیں وہ پوری ایک کتاب ہوگی، ایک اس کا دیوان ہوگا، یلقاہ منشورا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نکال کے دے گا تو بالکل کھلی کتاب ہوگی۔ کھلی کتاب سمجھتے ہو نا، کھلی چٹھی ہے، اس طرح نہیں ہے، کھلی فائل، کھلی چٹھی۔ اور اللہ کیا فرمائے گا؟ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اب پڑھ لے اپنا نام اعمال، پڑھ لینے کے بعد خود ہی فیصلہ کر لے گا کہ جنت کا مستحق ہے یا جہنم کا۔ اور ذرا سن، پھر یہ نام اعمال جو ریکارڈ ہے ضائع نہیں، وجاءت کل نفس معها سائق وشہید، آئے نا، قیامت کے رب کے سامنے کھڑا کیا گیا، ایک فرشتہ آیا نام اعمال، اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید، اے اللہ جو آپ نے مجھے ریکارڈ تیار کرنے کے لیے اس کا دیا تھا دنیا میں، ھذا ما لدی عتید، یہ اس کا ریکارڈ ہم نے تیار کیا جو ہمارے پاس ہے، اب آپ لے لیں۔ ٹھیک ہے نا بیٹے، بات سمجھ آ رہی نا؟ اب آؤ ذرا سورۃ الکہف، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، جب نام اعمال، یہ ریکارڈ والی فائل، ملف، فائل کیا بولتے؟ فائل بولتے ہو نا، فائل سامنے رکھ دی گئی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ گنہگار اس کو دیکھنے کے بعد اب خوف زدہ، کیا؟ اب بڑے خوف زدہ، اب بڑے پریشان اور ڈرتے ہوں گے، اور جب پڑھیں گے کہ ہائے میں تو برباد اور ہلاک ہو گیا، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہائے ہماری بربادی، یہ ریکارڈ تیار کرنے والا کیسا تھا؟ ایسا ریکارڈ تیار کیا، لا یغادر صغیرۃ، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا، ولا کبیرۃ، نہ کوئی کبیرہ، نہ صغیرہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ، الا احصاها، مگر سب اس نے تیار کر رکھا ہے۔ اب کیا کرے گا؟ روئے گا، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ یونس، یومئذ یود الذین کفروا
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون اللہ حدیثا. اب کیا کہیں گے؟ اس نافرمان، کاش کی زمین پھٹ جاتی اسی میں ہم. میرے بھائی، پہلے عقل، نمبر 2 رسول، نمبر 3 موعظہ، اور نمبر 4 کرامت کاتبین. اب آئے نمبر 5، اور نمبر 5 یہ نام اعمال. نمبر 6 اللہ اکبر، بات بڑی لمبی ہو جائے گی. نمبر 6 یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اللہ اکبر. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها. اے میرے بندو یاد رکھنا، تم کبھی بچ نہیں سکو گے. یومئذ تحدث اخبارها. قیامت کا دن کون ہے؟ کیا ہے قیامت؟ قیامت کا دن تو وہی ہے کہ زمین بھی بیان کرنے لگے گی، اے اللہ اس نے میرے اوپر فلاں جگہ بیٹھ کر کے یہ کیا تھا. بچ سکتا ہے کوئی؟ اللہ نے کیسے بندے کو گھیر رکھا ہے، کیسے گھیر رکھا ہے. گھیر لیا ہے نا، چاروں طرف سے گھیر رکھا، بچنے کا کوئی چانس نہیں. حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی وغیرہ کی روایت اور مسند احمد بن حنبل کی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ رسول نے فرمایا اتدرون ما اخبارها. تم لوگ بتا سکتے ہو کہ زمین اپنی خبر بتا. یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کی زمین بھی اپنی خبر بیان کر دے گی. آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اخبارها، تم لوگ بتا سکتے ہو کہ زمین اپنی کیا خبر بیان کرے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم. تو آپ نے فرمایا خبر یہ بیان کرے گی کہ اس زمین کہے گی اے اللہ یہ بندہ، آپ نے فرمایا ما من عبد او امت، کو ہر انسان اور ہر مرد یا ہر عورت جو بھی ہو، اس نے زمین پر کس وقت کیا کہا، کس وقت کیا کیا، اور کس وقت کیا حرکت کی، کیا سوچا. اللہ اکبر. اللہ رسول نے ساتھ فرمایا زمین کہے گی یا ربی، اے الہ العالمین آپ نے مجھے حکم دیا تھا. اللہ اکبر. اے اللہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ یہ تیرا بندہ یا یہ تیری بندی جو ہمارے پیٹھ پر یا گھس کر کے بلوں میں کرتے ہیں میں سب بیان کر دوں. اللہ میں نے اس کو یہ کرتے کرتے دیکھا، اپنی ذمہ داری میں نے ادا کر دی. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے زمین کو بھی کیا کیا ہے؟ حکم دیا ہے نا. کیا حکم دیا ہے؟ یہ عبد الصمد صاحب بیٹھے ہیں، وہ فلاں صاحب بیٹھے ہیں، یہ ریکارڈ کرے، وہ کیمرہ مین بیٹھا ہے. سب کے بارے میں کیا کیا کر رہا ہے. زمین ریکارڈ کرنا 15 مارچ 2016 اور ٹائم 8 بجے کیا 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 ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں آیا زمین کیا کہے گی فعیلا یا فعل علی بیوم کذا و کذا وساعت کذا و کذا. اتنے اے اللہ اس تیرے بندے نے ہمارے اوپر فلاں دن فلاں موقع پر فلاں جگہ یہ کس نے کیا تھا. میرے بھائیو گواہی دینے کی کیوں ضرورت پڑ رہی؟ آدھا دیں تو سارے گواہ تو ہی ہیں. یومئذ تحدث اخبارها. اسی لیے امام طبرانی اوسط میں نقل کرتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی ماں سے بھی ڈرتے رہو. کس سے ڈرتے رہو بھائی؟
ماں سے کیا ڈرنا؟ اور یہ زمین تمہاری ماں، اسی سے تم پیدا ہوئے ہو نا، اسی سے اناج پیدا ہوا، غلہ پیدا ہوا، وہی تم نے کھایا، ماں باپ نے کھایا، اسی سے مادہ تیار ہوا، اور پھر اسی سے تم، اصلی ماں تمہاری کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اس سے ہوشیار رہنا، ڈرتے رہنا، اس سے بھی تمہیں، یہ بھی تمہاری گواہی، چاہے نیک ہو یا نیکی کرتے ہیں تو نیک گواہی دے گی، اور برائی کرتے ہیں تو برائی۔ ابھی حج آ رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے حدیث سنی ہوگی، حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن ہم کہاں تک اس کو بیان کریں گے، بس مختصر۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں ما من ملب یلبی الا لبا ما یمینہ۔ اے لوگو، جب بھی بندہ احرام باندھتا ہے اور احرام باندھ کر کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اگر وہ صدق کے دل سے کہہ رہا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا ما من ملبن، جب بھی تلبیہ پڑھنے والا کہتا ہے حالت احرام میں لبیک اللہم لبیک، تو یہ اس کی آواز جہاں تک ہاں ہونا حتی ینقطع، جہاں تک زمین ختم ہو جائے، دائیں طرف کے جتنے پہاڑ، جتنے پتھر، جتنے شجر، جتنے حجر، اور جتنے ریت، اور جتنے پودے، جتنی غیر جاندار مخلوقات ہے، قیامت اسی طرح سے بائیں طرف قیامت کے دن گواہی دے گی، اے اللہ اس بندے کی ہم شہادت دیتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، یہ میرے قریب سے عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے احرام باندھ کر کے گیا تھا اور تیرے توحید کا اقرار کر رہا تھا، میں اس کے موحد ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ میرے بھائی، اگر کوئی گانا گا رہا ہے تو کیا گواہی دے گی؟ یہ گانا گاتا ہے، ایک قوالی گاتا رہا، ہر ایک کا ریکارڈ کون تیار کر رہی ہے؟ زمین۔ آگے میرے بھائیوں، اور ان تمام کے بعد ساتھ نمبر 7 اور ہے کون؟ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، میرے بندو ہم تمہارے اوپر کیا ہیں؟ رقیب ہیں۔ کیا ہے؟ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، اے میرے بندے بیٹے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر تم نے کوئی برائی، تم نے کوئی گناہ رائی کے دانے کے برابر کیا، وہ بھی کہاں؟ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، لوگوں کے سامنے نہیں، کسی پہاڑ میں کوئی سوراخ ملا، گھس گیا تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، او فی السماوات، یا 7 آسمانوں میں کہیں کونے جا کر کے چھپ کر کے، یا 7 آسمان زمینوں میں کہیں چھپ کر کے تو نے کیا، تو دنیا غافل ہے لیکن یأتی بہ اللہ، اللہ جانتا ہے قیامت کے دن اللہ تیرے سامنے لا کر کے دے گا۔ سنا ہوگا ایک صاحب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے، سنی حدیث نا، نماز پڑھنے کے لیے آتے تو وہ سب سے پچھلی صف میں رہتے۔ کہاں رہتے؟ پچھلی صف میں، اور عورتیں آتی تھیں تو سارے لوگوں کی نماز چہرہ قبلے کی طرف سجدہ کر رہے ہیں، اس سجدے میں جاتے تو سوچے کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، ذرا سا ایسے پیشانی ٹیکتے اور ٹانگوں کے بیچ سے سجدے میں کس کو دیکھنے کی کوشش کرتے؟ لیڈیز کو۔ اللہ اکبر، بھائی کہنے لیڈیز عورتوں کو دیکھنا چاہتے، دیکھا آپ نے؟ اور کیا سوچتے؟ بڑے تیز، کسی کو پتا نہیں، کسی کو پتا نہیں۔ اللہ نے وہی نازل کر دی، وہی نازل کی، کیا سمجھنا ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تم کیا سمجھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے؟
جن عورتوں کو جھانک رہا ہے وہ بیچاریوں کو بھی نہیں پتا، مصلی پر نبی ہے ان کو بھی نہیں پتا، تیرے سامنے سینکڑوں آدمی ان کو بھی نہیں پتا، لیکن تیری آنکھ چپکے چپکے کیا کر رہی ہے؟ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہے بات سمجھ میں؟ اور جو کچھ یہاں ہے کوئی چانس نہیں میرے بھائیو انکار کرنے کا، سنتے جائیں، جو کچھ یہاں ہے چھپا رکھا ہے۔ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے یا جوتا چرانے کے لیے، حج میں لاکھوں خرچ کر کے گئے، حج کرنا مقصد ہے، طواف کرنے والے حاجیوں کا پاکٹ مارنا چکر ہے۔ دنیا کی کوئی مشین کوئی ایکسرا نہیں بتا سکتا، لیکن یوم تبلی السرائر، اللہ نے فرمایا والسماء والطارق، آیت ہے نا، اور وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، آگے اور کیا فرمایا؟ قیامت کا دن، سارا قیامت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یوم تبلی السرائر، اے میرے بندو کیا سمجھا ہے؟ تم نے جو اپنے دل میں چھپا رکھا ہے برائی، وہ بھی قیامت، یوم تبلی السرائر، وہ بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نکال کر کے سامنے رکھ دے گا۔ آیت تو یاد ہے نا، سب کو آیت یاد ہے، وحصل ما فی الصدور، وحصل ما فی الصدور، سینے میں جو ہے سب کچھ نکال کر کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ اللہ، آئی بات سمجھ میں؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ہو گیا، کچھ بڑے تیز اور طرار ہوں گے، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ یہ فرشتوں نے کیا کیا مجھے منظور نہیں، یہ کیا کیا منظور نہیں، اور آپ نے جو دل سے نکالا اس بھی منظور نہیں، پھر کیا منظور ہے؟ ہم کوئی بات اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ ہمارا کوئی اپنا سگا گواہی نہ دے دے۔ بیوی گواہی دے گی مان جاؤں گا، ماں گواہی دے گی مان جاؤں گا، یہ اجنبی گواہ پتہ نہیں کس کے گناہ ہمارے نام اعمال میں درج کے کیا ٹھکانا، یعنی وہاں بھی بے ایمان کرامن کاتبین کو مجرم قرار دے رہا ہے۔ کیا پتا، میں تو صرف اس وقت مانوں گا جب گواہی میرا اپنا کوئی دے، ماں دے، باپ دے، بھائی دے، بہن دے، پھر اس کے بعد میں قبول کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تیری اپنی گواہی، ٹھیک ہے بھائی، ایسا کرتے ہیں، ماں گواہی دے دے گی تب بھی تو شاید کہے کہ ماں کی میں نے نافرمانی کیا تھا، تنگ کیا تھا، اس لیے ماں کا دل چلا ہے، کہتے نہیں اس نے کیا ہے۔ ہاں تو میں کیا کرتا ہوں؟ اب تیری ماں، تیری بہن، تیری بیوی، تیرے باپ کی گواہی نہیں، اگر تو گواہی چاہتا ہے تو آج میں تیرے جسم سے گواہی لوں گا۔ سورہ یاسین، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، آگے بما کانوا یکسبون۔ بھائی انسان کے آدھا اب آخر میں جب کوئی گواہی ماننے کے لیے تیار نہیں، اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اچھا گواہی کسی قابل قبول نہیں، کرامن کاتبین بھی غلط، دل کی بات ہے میں نے ظاہر کی، میری بھی بات نہیں مان رہا، گواہی چاہتا ہے، آج ہم کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج قیامت کے دن ہم تیرے منہ پر تالا لگا دیتے ہیں، سلک مہر لگا دیتے، اب زبان سے کچھ بات نہیں کر سکے گا، اب ہم وَتُقَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اب ہم تیرے ہاتھ کو حکم دیں گے
کہ تو نے اپنے ہاتھ کے ذریعے کتنی برائیاں کیا کیا کیا، تیرا ہاتھ خود بیان کر دے گا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تیرے پیر سے گواہی لیتی ہیں، پیر بتائے گا تو کہاں کہاں گیا تھا۔ ہاں اب آئی بات سمجھ میں؟ بما کانوا یکسبون، جو کچھ کرتے رہے۔ اور وہی ہے سورہ فصلت کی آیت، حتی اذا ما جاؤہا، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے بندے آئے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اللہ فرماتے جب آئے گا بندہ اور انکار کرنا چاہے گا تو شہد علیہم سمعہم، اس کے کان اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور اس کی آنکھ اس کے خلاف گواہی دیں گے، اور جسم کے ایک ایک ٹکڑا جو ہے اس کے خلاف گواہی دے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کیا گواہی دیں گے؟ ان السمع، سورہ بنی اسرائیل، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے میرے بندو، ان آنکھوں سے تو نے فلم کتنی دیکھی ہے، برائیاں کتنی دیکھی ہیں، حرام کاریاں کتنی دیکھی ہیں، فضول چیزیں کتنی دیکھی ہیں، قیامت کے دن ہم تم سے پوچھیں گے، تیری آنکھ بتائے گی۔ والسمع، اور ان کانوں سے تو نے قرآن کتنا سنا، حدیثیں کتنی سنی، درس کتنے سنے، اور مشاعرہ کتنا سنا تھا۔ یہ تو ہفتے بھر اعلان کرنے کے بعد اتنے ہی، اور کہیں کوئی مشاعرہ ہوتا تو پیسہ دے کر کے لوگ آتے، اور جگہ یہاں نہ ملتی بھر جاتا۔ کیا سنا تھا؟ ان السمع والبصر، آنکھوں سے، کان نے کیا کیا سنا، ایک کان بتائے گا کہ اللہ اس نے مجھے کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ والفؤاد، اور یہ بندے کا دل بتائے گا اللہ میرے اندر اس نے کیا کیا بھر رکھا تھا۔ اب بھی کوئی انکار کا چانس ہے؟ آپ تو چلائے گا۔ ابھی تک کس سے بحث کر رہا تھا؟ اللہ سے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ ابھی تک جھگڑ رہا تھا اللہ تعالی سے، اور اب کس سے جھگڑ رہا ہے؟ اپنے اعضاء سے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اب تنگ آ کر کے چلائے گا اور چیخے گا، کہے گا اے کان میرے خلاف گواہی کیوں دیا، میں نے تو تیرے مدح کے لیے سنا تھا۔ آنکھ کو ڈانٹے گا، لڑے گا، اے آنکھ تو نے میرے خلاف کیوں گواہی دی، میں تو تیرے مدح کے لیے دیکھا تھا، تیرے لیے۔ دل سارے جسم کے اعضاء، لیکن جسم کے اعضاء کیا کہیں گے؟ ہم مجبور ہیں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہم کبھی تمہارے خلاف گواہی نہ دیتے، دنیا میں تو کبھی نہیں چلائے، لیکن آج قیامت کا دن ہے، ہم کیا کریں؟ جس رب نے سب چیزوں کو بولنے کا حکم دیا، اس نے ہم کو بھی حکم دیا کہ ہم بھی گواہی دے دیں۔ اب ہے کوئی چانس بھاگنے کا؟ اللہ تعالیٰ مجرم سے جب اعتراف کرانے لگے گا نا تو بہت سارے راستے۔ ایک بندے سے ایک دن نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، وہ خطبہ دیتے ہوئے اتنے ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگے، یہ دندان نظر آنے لگے، اور سارے صحابہ بڑے تعجب میں، کیا بات ہے اللہ رسول، یہ کبھی اتنا نہیں ہنسے، آج ہنس رہے ہیں۔ لیکن کسی کی بات کرنے کی یا پوچھنے کی جرات نہ ہوئی۔ آخرکار آپ نے پوچھا، بھائی مجھ کو تم نے ہنستے ہی بھی دیکھا، اتنے نمازیوں میں کوئی ایک آدمی نہیں پوچھتا یار کیوں میں نے ہنسا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہی تو بڑی حیرت ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے تھے؟ آپ نے فرمایا میں اس لیے ہنس رہا تھا کہ بندہ اپنے رب سے جھگڑ رہا ہے۔ کیا کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ بندے کا اعتراف کرانا چاہے تو بڑی آسانی سے لمحے بھر کا کام ہے۔ سنو کیسے اعتراف کرایا، ابھی تو بہت کچھ سن چکے نا، اور ایک ذرا سنو کیسے اللہ تعالیٰ سے بندہ جھگڑ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے رسول، بندہ کیسے اللہ سے جھگڑے گا؟ بندہ کہہ رہا تھا اے اللہ، اللہ نے بندے کو پیش کیا
یہ اتنے گناہ تو نے کیا ہے، اللہ ہے میرے گناہ نہیں ہیں، پھر کس کے ہیں؟ ہو سکتا ہے کرامر کاتبین نے ادھر ادھر کر دیا ہو، اللہ یہ میرے نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا تیرے نام، اللہ کا نام ہے اعمال ہے، لیکن لکھنے والے کی غلطی ہے، اعمال کی کیا غلطی ہے؟ بہت جھگڑ رہا ہے۔ اللہ فرماتے بان جب یہ بندے تیرا ہے، اللہ بالکل نہیں میں تسلیم کر سکتا، غیروں کا گناہ کیوں میں سر پر اٹھاؤں قیامت کے دن؟ اچھا نہیں، آخر کار بہت بحث کیا، اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو نے نہیں کیا ہے؟ نہیں۔ اچھا بتا کچھ تو کیا ہوگا تو نے نا؟ دیکھو اللہ کیسے اقرار کرایا، کچھ تو کیا ہوگا تو نے، اس میں 1000 گناہ ہیں تو تو بتا کچھ نہ کچھ تو نے کیا ہوگا۔ سارے گناہ فرشتوں نے غلط تیرے نام ہے اعمال میں لکھ دیا، تیرے اوپر ظلم کیا اللہ، ہاں ظلم کیا میرے اوپر۔ اللہ پہ ٹھیک ہے میں بھی کہتا ہوں ظلم کیا، لیکن بتا کچھ تو تیرے گناہ ہوں گے؟ ہاں ہیں کچھ۔ کون ہے یہ؟ کیا ہے یہ گناہ؟ اللہ نے فرشتوں سے کہا اس کے سارے بڑے بڑے گناہ ہٹا دو، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو اعتراف کرا وہی لاؤ۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ کیا کرے گا۔ اب بندہ بڑا خوش، میں نے آج یہاں بھی اپنی وکالت سے اللہ کو قائل کر دیا۔ دیکھو بڑا ہوشیار، میں نے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کو شکست دے دی، دنیا کی عدالتوں میں تو بڑا باتونی تھا ہی، یہاں بھی چکر میں نے ڈال دیا۔ اچھا چلو، اللہ نے فرمایا فرشتے بھی بڑے پریشان، نوٹ میں نے کیا لیکن اتنا بڑا ظالم اللہ اس کی بات مانتا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کے سارے بڑے بڑے گناہ کو ہٹاؤ، کتنا یہ چھوٹے چھوٹے ٹنڈے رکھو۔ پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں ایسا کرو میرے بندے، فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا، اتنی دیر تک پریشان رہا حشر کے میدان میں، ایسا کر یہ جتنے گناہ تو نے کیا ہے تو یہ تو گناہ کیا لیکن ظلم تو نے بہت، تیرے پر بڑی زیادتی ہوگی تیرے بقول، تو ایسا کرو جتنے گناہ تو نے کیا ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی تجھ کو دے دیتا ہوں۔ کتنا؟ ایک گناہ کے بدلے ایک نیکی۔ اب پہلے ہی تھوڑے سے گناہ کے اقرار کیا، جب یہ ہر گناہ کے بدلے نیکی مل گئی تو بدبخت کہتا یا ربی عملت اشیاء لم ارها ہونا، اللہ میں نے بہت سارے گناہ کیا تو کرامر کاتبین نے نوٹ ہی نہیں کیا۔ دیکھا آپ نے، یا ربی عملت فعلت اشیاء، میں نے تو بہت گناہ کیا تھا لیکن لم ارها ہونا، لیکن فرشتوں نے چھوڑ دیا اور نوٹ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے دیکھ لیا وہ کون سے گناہ، وہی تیرے گناہ، فرشتوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، لیکن بندے کے گناہ کم تھے نیکیاں زیادہ تھیں۔ اللہ رب العالمین بہرحال اس سے گناہ کا اعتراف کروانے کے بعد مغفرت کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے اقرار کروانا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اعتراف کروا لینا بہت ہی آسان ہے۔ میرے خیال سے بات واضح ہو گئی کہ آخر یہ الیومت قیامت کے دن آنکھوں سے انسان کے یہ پارٹس، یہ جسم کے اعضاء کیوں گواہی دیں گے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ یہ ضرورت ہے جو آپ حضرات نے سنا، اللہ رب العالمین نے مجرمین کو ان کے جرم کا اقرار کرانے کے لیے 2500 راستے اختیار کیے، مقرر کیے، جن میں سے میں نے 8-9 بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن ہمارے جسم کے اعضاء اور زمین کا ذرہ ذرہ ہماری نیک ہونے کی گواہی دے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کبھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔